अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर निरंबर, वाइस चेयरपर्सन COH आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो स्लीप का है, नींद। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में और मुख्तसर तरीन पैराए में मैं आपको नींद के हवाले से थोड़ी बहुत मालूमात दे दूँ और इसके हवाले से मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का आपसे जिक्र करूँ जो नींद के लिए बेहतरीन करार पाई हैं और जिनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। नींद की अगर हम तारीफ़ करें तो आम तौर पर नींद एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से किसी हद तक बेखबर हो जाते हैं, या आप ये कह लीजिए कि एक ऐसी हालत जिसमें हमारे जो रिस्पॉन्सेस हैं इर्द गिर्द के माहौल की तरफ वो कम होकर रह जाते हैं। सेहत के लिए नींद हमारी बेहद ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का हल नींद में है। हमारे जहन की एक्टिविटी के लिए, जहन की बेहतरीन नशोनुमा के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर यही कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे एक आम इंसान के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो बाद वक़्त 24-24 घंटे सोए रहते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो नींद है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अगर आप कुदरत को देखें, फितरत को देखें, तो आप देखें कि जितनी चीज़ें फितरत से नज़दीक हैं उनमें ये आदत पाई जाती है कि जैसे ही सूरज तुलू होता है हर चीज़ जाग जाती है और जैसे ही सूरज गुरूब होता है चरिंद परिंद जानवर सब अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। बच्चे चूंकि फितरत से बहुत नज़दीक होते हैं इसलिए बच्चों में भी यही आदत पाई जाती है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नींद लेते हैं, गहरी नींद सोते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं और सरे शाम जो है वो सो जाते हैं। और सेहतमंद बच्चों की एक निशानी भी यही है कि अगर वो अपनी नींद पूरी करते हैं तो वो बहुत कम मसाइल या बीमारियों का शिकार होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू होते हैं हमारी नींद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और हमारी नींद की कमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे लाइफस्टाइल का है। पहले ज़माने में लोग सरे शाम सो जाते थे, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, आप कह लीजिए कि इंटरनेट भी नहीं था और लोग जो है इशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते थे और सुबह सुबह अपने कामों के लिए उठ जाते थे और एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजारते थे। आज उसके बरक्स आप देखिए कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत हद तक बदल गया है। बहुत हद तक नहीं बल्कि हमने तकरीबन सारा ही बदल दिया। आज हम फखरिया सारी सारी रात जागते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं और सुबह तकरीबन जब दिन चढ़ने वाला होता है तब हम घोड़े गधे बेच के सो जाते हैं और इस चीज़ पर हम फख्र करते हैं। तो एक सेहतमंद इंसान के लिए रात की नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो नींद है उसमें आपकी बॉडी के दौरान बहुत सारी चेंजेस आती हैं। आप यूँ कह लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स ग्रोथ वाले हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, आपकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो बेहतर होता है और जितनी भी सारे दिन में आप कह लीजिए कि आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हुई होती है नींद के दौरान उसकी रिपेयरमेंट या उसकी मरम्मत हो जाती है और आप नए सिरे से दूसरे दिन एक अच्छे दिन के आगाज़ के लिए या आप कह लीजिए कि नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। नींद की आमतौर पर 2 किस्में हैं। एक तो NREM है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, और दूसरी जो है वो REM है, रैपिड आई मूवमेंट है। जो हमारी पहली नींद है, जैसे जब हम सोते हैं तो उसको हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। अब कह लीजिए कि ये नींद की वो हालत है जिसको हम पहली नींद कहते हैं और जो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती है। इस नींद में आमतौर पर ख्वाब नहीं आते हैं। इस नींद में आप कह लीजिए कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, हमारा टेम्परेचर, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा कार्डियक आउटपुट, हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये सारे के सारे स्लो डाउन हो जाते हैं या उनमें कमी वाक़या हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर कर देती हैं। लेकिन चूंकि ये पहली नींद जो होती है ये इतनी गहरी नहीं होती, लिहाजा हम बड़ी जल्दी इस नींद से जाग जाते हैं। दूसरी जो नींद होती है जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट के नाम से कहते हैं या REM नाम से कहते हैं, तो ये नींद की वो हालत है जिसमें हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं। इस नींद में हम ख्वाब देखते हैं। याद रखिए कि ख्वाब हमेशा गहरी नींद में आते हैं। आमतौर पर पहली जो नींद होती है, पहली नींद आप इस अंदाज से भी समझ सकते हैं कि जब हम ऐसे बच्चों का जिक्र करते हैं जो कि बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या बेड वेटिंग का शिकार होते हैं, तो हम हमेशा माँओं से पूछते हैं कि बच्चा नींद जो पहली नींद है उसमें बिस्तर गीला करता है कि बच्चा रात की जो दूसरे पहर की या तीसरे पहर की नींद है उसमें बिस्तर गीला करता है।
تو اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے عام طور پر نان ریپڈ آئی موومنٹ یہ ہماری پہلی نیند ہوتی ہے جو اتنی گہری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ہماری دوسری نیند ہے یہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے. اب کہہ لیجیے اسی میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اس میں ہماری باڈی کی حالت میں بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں ہی ہماری انرجی کنزرویشن ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، ہمارے ہارمون جو ہے وہ گروتھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے ہماری سیل ڈویژن ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہماری باڈی کی جو ریپیئرمنٹ ہے وہ بھی اسی نیند میں ہوتی ہے. تو عام طور پر نیند کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اگر آپ بے خوابی کا شکار ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جسم جو ہے وہ کھچاؤ کی حالت کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کی ذہنی ایکٹیویٹی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ چڑچڑے پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات کی نیند کو چھوڑ کے دن کو نیند پوری کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنی نیند تو پوری کر لی، لیکن آپ کے جو باڈی فنکشن ہیں جو رات کو ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی باڈی ریپیئرمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری رات کی نیند میں ہوتی ہے، تو وہ آپ اس سے محروم رہ جاتے ہیں. پھر رات کی نیند جو ہے آپ کی باڈی کو ایکٹیو کرتی ہے، آپ کی باڈی کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کو تازہ دم کرتی ہے، جبکہ جو دن کی نیند ہے اس میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو کسی طرح سے بھی تازہ دم کر دے. آپ ساری رات جاگے ہیں اور اگر آپ دن کو 6-7 گھنٹے سوئے بھی ہیں تو سستی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. نیند نہ آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کا زیادہ ہونا ہے. آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو کوئی فزیکل پین ہے آپ کو اس حالت میں نیند نہیں آئے گی، آپ کسی نفسیاتی مسئلے سے دو چار ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. یعنی نیند نہ آنے کی جو سب سے بڑی وجہ گردانی جاتی ہے وہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں یا بخار میں ہوتے ہیں تو عام طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو سیڈیٹیوز کا استعمال کروا دیتے ہیں، آپ پرسکون ہو کے سو جاتے ہیں. آپ جب اینٹی الرجی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں. عام طور پر کف سیرپ وغیرہ میں بھی نیند کی دوا کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے جس سے آپ رات کو پرسکون سو جاتے ہیں. تو نیند کا نہ آنا آپ کے ذہن کی ایکٹیویٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اگر بستر پر لیٹے ہیں اور آپ کی جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے وہ کنٹینیوس چل رہی ہے، مسلسل آپ کا ذہن جاگ رہا ہے، مسلسل آپ کا ذہن سوچ رہا ہے، آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے، آپ کو کاروباری معاملات تنگ کر رہے ہیں، آپ کو رشتہ داروں کی پریشانی ہے، آپ کی اپنی زندگی میں کوئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، اور جب تک آپ کا ذہن چلے گا آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ کی نیند کے لیے آپ کے ذہن کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے. ہومیوپیتھی میں ہم کسی قسم کی نیند کی دوائی کا استعمال نہیں کرتے. ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں نیند کی کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں جس طرح ایلوپیتھی میں خواب اور ادویہ ملتے ہیں. تو ہم مینٹل سٹیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم مینٹل سٹیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، مینٹل ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس ایکٹیویٹی کو جو بہت ہائپر سینسٹیو ہو گئی ہوتی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی ہے، تو آٹومیٹکلی جب ہم ایکٹیویٹی کو کنٹرول کریں گے تو آپ کا ذہن پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو پرسکون حالت ہے یہ آپ کو نیند کی طرف لے کے آتی ہے. تو ہمارے ہاں ہومیوپیتھی میں ایسی کنڈیشن جس میں نیند نہیں آتی ہے، بے خوابی کا آپ شکار ہوتے ہیں، تو ہم جس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کافیا کروڈا ہے. کافیا کروڈا کافی سے بنی ہے. آپ دیکھیے کافی کا کیا کام ہے. کافی نیند کو بھگانے کے لیے کام کرتی ہے، یہ کافی کا پرائمری ایکشن ہے. اور سیکنڈری ایکشن کیا ہے کہ وہ نیند کو لے کے آتی ہے. تو جب ہم کافیا کا استعمال کرتے ہیں تو کافیا جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، آپ کی سوچ کو موقوف کرتی ہے. آپ کی جو سوچ کی کنڈیشن ہے جو مسلسل آپ سوچے چلے جا رہے ہیں اور کسی طرح آپ اس پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے، تو کافیا جو ہے اس حالت کو کنٹرول کرنے میں ہماری بے حد مدد کرتی ہے. آپ پیشنٹ کو کافیا کا استعمال کروائیے، اس کی ذہنی ایکٹیویٹی رک جائے گی. وہ بستر پر لیٹا ہے اور مسلسل جو سوچ رہا ہے وہ سوچ کی حالت رک جائے گی. جیسے ہی ذہن کی سوچنے کی صلاحیت میں کمی آئے گی آٹومیٹکلی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس کرے گی اور آپ نیند کی وادی میں چلے جائیں گے. اور جب آپ نیند میں جائیں گے تو آپ کے فزیکل، مینٹل اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو سائیکولوجیکل سٹریس ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آٹومیٹکلی جب آپ نیند کی حالت میں جائیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ صحت مند زندگی کی طرف جا رہے ہیں. دوسری میڈیسن جو ہم نیند کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیجیے نیند کے لیے تو نہیں میں آپ کو کہوں گی کہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیند کی کوئی دوائی نہیں ہے. ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے جو ہم میڈیسن جس کا استعمال کرتے ہیں وہ کافیا ہے، اور دوسری ہماری جو میڈیسن ہے وہ کیمفر ہے.
کیمفر بھی آپ کے ذہن کو پرسکون کرتی ہے، کیمفر بھی آپ کی بے چینی کی حالت پر قابو پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کافیہ اور کیمفر یہ دونوں ایسی حالتوں کو قابو میں کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی. آپ ایسے مریض جو بے خوابی کا شکار ہیں، جو ذہن کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے سو نہیں پا رہے ہیں، آپ ان کو ان دو میڈیسن کا استعمال کروائیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو کتنا اچھا رزلٹ ملے گا. ہمارے ہاں نکس وومیکا کو بھی نیند کے لیے بہترین کہا جاتا ہے. پیپسی فلورا کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو پلاسبو ہے اس کو بھی نیند میں استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ سمٹم ایک نمایاں پایا جا رہا ہے کہ ذہن کسی حالت میں پرسکون نہیں ہو رہا، ذہن کسی حالت میں سوچنا ترک نہیں کر رہا. ظاہر ہے آپ کے سونے کے لیے آپ کے ذہن کو سوچنا ترک کرنا ضروری ہے. جب ذہن کسی حالت میں سوچ کو ترک نہیں کر پا رہا تو آٹومیٹکلی آپ جاگنا شروع کر دیں گے. لیکن جب آپ کافیہ کا استعمال کریں گے، جب آپ کیمفر کا استعمال کریں گے تو آپ کی مینٹل حالت یا مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی اور آٹومیٹکلی آپ نیند کی وادی میں چلے جائیں گے. اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ 5-6 دن اس میڈیسن کو جب استعمال کرے گا تو اس کے بعد اس کو پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرے گا تو آٹومیٹکلی رات کو سویا کرے گا اور دن کو جاگا کرے گا.